السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاة الدنیا وما الحیاة الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج ہر آدمی رزق کے اعتبار سے پریشان ہیں۔ رزق کہتے کس کو ہیں پہلے یہ سمجھیں، اور پھر رزق میں برکت حاصل کیسے ہو اس کو سمجھیں گے۔ رزق صرف کھانے پینے کی چیزوں کا نام نہیں ہے، بلکہ آدمی کو پیدا ہونے سے مرنے تک جتنی اس کی ضروریات ہیں یہ ساری کی ساری رزق میں آتی ہیں، چاہے وہ مال ہو، بیوی ہو، اولاد ہو، عزت ہو، مکان ہو، صحت ہو، کھانا ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں آدمی کے رزق میں آتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے مجموعے کا نام رزق ہے کہ تمام ضرورتوں کا آدمی کا پورا ہو جانا۔ رزق جو ہے اس میں برکت کیسے ہو؟ عام طور پر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ صاحب رزق میں برکت کیسے ہو، کیا کیا جائے کہ رزق میں برکت ہو؟ سب سے پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ رزق میں برکت کہتے کس کو ہیں؟ رزق کس کو کہتے ہیں یہ تو سمجھ میں آ گیا۔ رزق میں برکت کس کو کہتے ہیں؟ مال کا زیادہ ہو جانا، مکانوں کا بڑھ جانا، اولادوں کا بڑھ جانا، کھیتی کا زیادہ ہو جانا، اس کا نام برکت نہیں ہے۔ برکت کہتے ہیں ضرورتوں کا پورا ہو جانا۔ ایک آدمی 10,000 کماتا ہے اور اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو وہ برکت ہے۔ ایک آدمی 1,00,000 کما رہا ہے اور اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے اور وہ ہمیشہ پریشانی میں ہے تو یہ برکت نہیں ہے۔ برکت چیزوں کے بڑھ جانے کو نہیں کہتے ہیں، برکت ضرورت کے پورا ہو جانے کو کہتے ہیں کہ جو کچھ جتنا اللہ نے دیا ہے شکر کر رہا ہے اور اس کے اندر اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، اس کا نام برکت ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں صاحب مجھے کسی نے کچھ کر دیا، میرے اوپر کچھ ہو گیا، کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی تعویذ دے دیجئے، فلاں کسی نے کچھ نہیں کیا ہے، جو کچھ کیا ہے میں نے کیا ہے۔ میں نے اپنی غلطیوں سے اپنے رزق کی برکت کو روکا ہے، میں نے اپنی غلطیوں سے اپنے رزق کو کم کرایا ہے۔ نبیوں کے نبی، پیروں کے پیر، ولیوں کے ولی، سرداروں کے سردار، آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی دن بتا کر چلے گئے کہ دیکھو برکت والی روزی کیسے حاصل کی جائے، برکت والی روزی کا کیا طریقہ ہے۔ ہم نے غلط فہمی اپنے دماغ میں پیدا کر لی کہ صاحب وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے، لہذا ہم گھر میں بیٹھیں گے، پیر پر پیر رکھ کر بیٹھ جائیں گے، سکون سے بیٹھ جائیں گے، کوشش نہیں کریں گے اور کوئی محنت نہیں کریں گے، حلال ذرائع تلاش نہیں کریں گے اور روزی کی تلاش میں نہیں نکلیں گے، اور ہم سمجھیں گے کہ ہماری روزی ہمارے گھر میں ہی آ جائے بیٹھے بیٹھے۔ بے شک اللہ اس پر قادر ہے، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتے ہیں، اللہ اس پر قادر ہیں۔ ارے آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں دنیا بنی، جن کے بارے میں یہ فرمایا کہ آپ حکم کریں تو یہ مدینے کے پہاڑ آپ کے ساتھ چلیں گے اور ان کو سونے اور چاندی کا بنا دیا جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا اسباب کے ساتھ چلے گی، اس پر میرا مستقل ایک کلپ موجود ہے کہ آپ کو اسباب اختیار کرنا پڑیں گے۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں ڈاکیے کی۔ ڈاکیا کیا کرتا ہے؟ ڈاکیا منی آرڈر لے کے آتا ہے آپ کے گھر پہ 10,000 روپے۔ اب پڑوسی نے دیکھا کہ اس کو 10,000 روپے دے رہا ہے، اب وہ آ کے ڈاکیا کی خوشامد کر رہا ہے، ہاتھ پیر جوڑ رہا ہے، بھیا مجھے بھی دے دے، مجھے بھی دے دے۔ تو ڈاکیا یہ کہے گا کہ یہ میں نہیں دے رہا، میں تو خالی لانے والا ہوں، بھیجا کسی اور نے ہے۔ بالکل اسی طریقے سے دکان، کاروبار، کھیتی، ملازمت، بزنس، یہ سب ایک ڈاکیے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس میں سے وہ نکلے گا جو اللہ چاہیں
چاہیں گے، اس میں سے وہ ملے گا جو اللہ چاہیں گے، اس میں سے اتنا ملے گا جتنا اللہ چاہیں گے۔ تو رزق کے تعلق سے جو آدمی پریشان ہیں وہ یقین کی خرابی سے ہیں، انہوں نے دکان کو خدا سمجھا ہے، کاروبار کو خدا سمجھا ہے، بزنس کو خدا سمجھا ہے، اس لیے جو سمجھ میں آیا، جیسا سمجھ میں آیا، جس نے جو کہا، نہ حلال دیکھتے ہیں، نہ حرام دیکھتے ہیں، نہ سود دیکھتے ہیں، نہ بیاج دیکھتے ہیں، نہ کسی کا حق مارا جا رہا ہے یہ دیکھتے ہیں، جیسے سمجھ میں آئے ویسے جو ہے ذرائع اختیار کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اوندھے منہ گرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو لوگ حرام کے ذرائع اختیار کر رہے ہیں ان کو ترقی نہیں ملتی ہے اور ان کے پاس روزی نہیں ملتی ہے، ہاں ضرور ملتی ہے، لیکن ان کی روزی میں اور فرما برداروں کی روزی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی مثال دیتے تھے کہ دیکھو تم اپنے گھر میں طوطا پالتے ہو، اس کو بھی روٹی ڈالتے ہو، اور تم چوہے کو پکڑنے کے لیے پنجرے میں بھی روٹی لگاتے ہو، دونوں کو روٹی مل رہی ہے، لیکن طوطے کو خوش ہو کر مل رہی ہے اور پنجرے میں چوہے کو جو لگا رہے ہو اس کو پکڑنے کے لیے لگا رہے ہو۔ تو یہ جو نافرمان ہیں ان کے لیے، جو کافر ہیں ان کے لیے تو دنیا ہی جنت ہے، اللہ چاہتے تو ان کے لیے زمین اور آسمان کی ساری فتوحات کھول دیتے کیونکہ ان کو جنت میں کچھ ملنا نہیں ہے۔ لیکن جو مسلمان باوجود حرام کمائی کے بھی ترقی کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے نعمت نہیں ہے بلکہ یہ پکڑ کا ذریعہ ہے، اور ان کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک آدمی مر جائے اور اس کی لاش پڑی ہو اور وہ دھیرے دھیرے پھولنا شروع کرے اور لوگ خوش ہوں، ارے واہ 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 واہ، یہ تو موٹا ہو رہا ہے، یہ تو ہیلتھی ہو رہا ہے، یہ تو پہلوان ہو رہا ہے، تو کہنے والا یہ کہے گا کہ ارے بے وقوف، یہ پہلوان نہیں ہو رہا ہے، اس کی لاش اب پھول رہی ہے، کچھ دن میں پھٹے گی اور اس سے جراثیم پیدا ہوں گے، اس سے بیماریاں پیدا ہوں گی، اس سے مصیبتیں آئیں گی۔ تو ایسے ہی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ جو روزی مل رہی ہے اور بڑی ہی روزی ہمیں نظر آ رہی ہے وہ پکڑ کے لیے ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک جو ہے عذاب ہے اور وہ اس کے اندر آگے جا کر اوندھے منہ گرنے والا ہے۔ اب بات یہ کر لیتے ہیں کہ روزی میں برکت کے اسباب اللہ نے قرآن میں کیا بتائے ہیں۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز ہم کو دے کر گئے ہیں، ہمیں کہیں بے بس بے کس نہیں چھوڑا ہے، کسی نے ہم پر کچھ نہیں کیا ہے، جو کچھ کیا ہے ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ پر کلہاڑی ماری ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیری محتاجگی کو دور کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہ کرے گا تو پھر تیرا سینہ فکر سے اور شغل سے بھر دوں گا کہ ہر وقت مال بڑھانے کی فکر میں لگا رہے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کیا اسباب بتا رہا ہے روزی میں برکت کے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ فرمایا آپ نماز کا اہتمام کیجئے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کیجئے، ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے اور بہترین انجام پرہیزگاری ہی کا ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ روزی کا تعلق نماز سے ہے۔ آپ کاروبار، تجارت، بزنس سب کریے لیکن نماز کسی حال میں چھوٹنا نہیں چاہیے۔ روزی کا تعلق نماز سے ہے۔ جو لوگ فجر کی نماز میں پڑے سوتے رہتے ہیں، جس وقت میں روزی کی تقسیم ہوتی ہے تو ان کی روزی میں برکت ہو ہی نہیں سکتی، ان کو ہمیشہ پریشان ہونا ہی ہے، اس لیے کہ برکت تو فجر میں تھی، جس کو چھوڑ کے آدمی آرام سے سو رہا ہے تو برکت کیسے ملے گی؟ تو برکت کے لیے نماز کا اہتمام ہونا چاہیے، نماز کی پابندی کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں قرآن کریم فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو آدمی تقوی کو اختیار کر لے گا اللہ پاک اس کو بے حساب روزی عطا فرمائیں گے۔ تقوی کہتے کس کو ہیں؟ تقوی کہتے ہیں اللہ کے ڈر اور پرہیزگاری کو، اور تقوی نیکیوں کی کثرت سے پیدا نہیں ہوتا، تقوی گناہوں کے بچنے سے پیدا ہوتا ہے۔ جتنا آدمی گناہوں سے بچے گا اتنا تقوی پیدا ہوگا۔ آج ہمارا معمول یہ ہے کہ نیکیوں تو ہم خوب کرتے ہیں لیکن گناہوں سے باز نہیں آتے۔ بڑی اچھی مثال ایک اہل اللہ
اللہ نے دی کہ ایک اللہ والے سفر کر رہے تھے اور کار میں سفر کر رہے ہیں اور ان کو ایسی کی ٹھنڈک محسوس نہیں ہوئی، تو انہوں نے کہا کیا بھائی کار کا ایسی چالو نہیں کیا، کیا ٹھنڈک محسوس نہیں ہو رہی؟ تو ڈرائیور نے کہا دیکھو کہیں کا ونڈو کھلا ہوا ہوگا۔ تو ان اللہ والوں نے بڑی عجیب بات کہی کہ کہا ہم لوگوں کا حال بھی یہی ہے کہ ہم نیکی کا ایسی چالو کر دیتے ہیں لیکن گناہوں کا ونڈو بند نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جو سکون اور راحت ایسی سے ملنا چاہیے وہ ہم کو حاصل نہیں ہوتی۔ تو اب تقوی ایک بہت بڑا موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر مستقل پھر بولوں گا۔ یہاں پر تو آپ کو صرف چند اسباب میں گنا رہا ہوں، پورے بھی نہیں، چند۔ پہلی بات میں نے یہ کہی کہ نماز کا اہتمام کیا جائے، دوسری بات یہ ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے کہ تقوی پر اللہ پاک بے حساب روزی آدمی کو عطا فرمائیں گے۔ پھر قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ جو آدمی استغفار کرے گا، توبہ کرے گا، اللہ کے سامنے استغفار کرتا رہے گا، تو پھر اللہ پاک اس کی اولاد میں، اس کے مال میں برکت دیں گے، اس کے لیے بارش کا نظام چلائیں گے۔ اور حدیث میں بھی موجود ہے مَن لَزِمَ الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، کہ جو آدمی استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے، اللہ ہر تنگی میں سے اس کو راستہ عطا فرمائیں گے، اللہ ہر غم سے اس کو نجات عطا فرمائیں گے، اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ پاک اس کو بے حساب روزی عطا فرمائیں گے۔ تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کاروبار کرتے کرتے بزنس کرتے کرتے استغفار کی کثرت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم بخشائے، اس کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کی کثرت فرماتے تھے۔ تیسری بات وہ شکر کرنا، جو ہم کو ملا ہے، جتنا ملا ہے اس پر اللہ کا شکر کرنا، شکوہ اور شکایت نہیں کرنا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ جو شکر کرے گا اللہ اس کی نعمتوں کو بڑھائیں گے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نعمتوں میں، ہماری روزی میں اضافہ ہو، تو جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس پر شکر کرنا، تو شکر کرنے سے اللہ پاک نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور جگہ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ اضعافا کثیرا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے کہ اللہ پاک اس کو پھر اور ڈبل کر کے بڑھا کے اس کو واپس کر دیں۔ تو صدقہ اور خیرات کرنا، غریبوں کو دینا، کوئی مجبور محتاج ہو اس کو قرضہ دے دینا، تو دینے سے بڑھتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود سے مال کم ہوتا ہے اور صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ آدمی دیتا رہے گا تو اس کے پاس آتا رہے گا، برتن جب تک خالی نہیں ہوگا تو دوبارہ بھرے گا کیسے؟ تو اس لیے فرمایا دیتے رہیں، دینے کی عادت ڈالیں، تو دیتے رہیں گے تو پھر اللہ بھی دیتے رہیں گے۔ اللہ سے لینا ہے، بندوں کو دینا ہے، بندوں کو دیتے رہیں گے، اللہ ہم کو دیتے رہیں گے۔ تو یہ رزق میں برکت کا ایک اسباب بتایا کہ صدقہ جتنا اللہ نے وسعت طاقت دے رکھی ہے، جو اپنے پاس سے دے سکتے ہیں وہ صدقہ اور خیرات کرتے رہنا، دیتے رہنا، تاکہ اللہ پاک بھی ہمیں دیتے رہیں۔ فرمایا تم گن گن کے دو گے تو اللہ بھی گن گن کے دیں گے۔ تو اس لیے یہ ایک اسباب ہے کہ آدمی صدقہ خیرات اور پریشان حالوں کی قرض کے ذریعے سے مدد کرتا رہے تو اللہ پاک اس کو بڑھا کر دیتے رہیں گے۔ اور اہل اللہ کے واقعات میں یہ بات موجود ہے، وہ ان کو شک نہیں تھا ہوگا کہ نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں تھی، کامل یقین تھا ان کو کہ ایسا ہو کر ہی رہے گا۔ رابعہ بصریہ ایک اللہ والی گزری ہیں، ایک بار انہوں نے ایک روٹی کسی کو دے دی، غریب کو کوئی آیا، اب وہ روٹی انہوں نے دے دی۔ اس کے بعد شام میں ان کی خادمہ نے آئی اور آ کے کہا کہ اماں جان کوئی روٹی لے کر آیا ہے۔ تو رابعہ بصریہ نے پوچھا کتنی روٹی ہیں؟ کہا 9 ہیں۔ کہا نہیں میری نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد پھر کسی نے کھٹکا مارا، پھر آ کے رابعہ بصریہ کو خادمہ بولتی ہے کہ کوئی روٹی لے کے آیا، تو کتنی لایا؟ کہ 9۔ نہیں 9 بولے تو میری نہیں ہو سکتی۔ پھر تیسری بار آ کے بتایا اماں جان کوئی روٹی لے کے آیا، کتنی لے کے آیا؟ کہ نہیں 9 میری ہو ہی نہیں سکتی۔ اب خادمہ بھی پریشان، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرمایا میں نے 1 روٹی دی تھی اور اللہ کا وعدہ 1 پر 10 دینے کا ہے، تو میں 1 دی تو 10 واپس ملنا چاہیے، تو 9 میری نہیں ہو سکتی۔ تو خادمہ نے کہا نہیں اماں جان میں بھی بھوکی تھی، 1 میں نے اپنے لیے رکھ لی تھی، 10 ہی لایا ہے۔ تو ایسے یقین کے ساتھ جب کامل یقین تھا تو اللہ کی طرف سے مدد بھی ویسے ہی آتی تھی، اور اللہ پاک آنکھوں سے عملی طور پر دنیا ہی میں دکھا دیتے تھے۔
تو فرمایا صدقہ خیرات کرنا، اس کے بعد فرمایا صلہ رحمی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور اس کے رزق میں برکت کی جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو جوڑے، جو توڑے اس سے جوڑیں، جو عطا سے محروم کرے اس کو عطا کریں، جو ظلم کرے اس کو معاف کرے، جو احسان نہ کرے اس پر احسان کرے، اور معافی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر کے رشتوں کو جوڑا جائے۔ تو یہ کچھ اسباب ہیں، ایسے بہت سارے ہیں، یہ کچھ اسباب میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ یہ اسباب اگر آدمی اختیار کر لے گا تو اللہ برکت والی، عافیت والی، سہولت والی، عزت والی روزی دیں گے۔ ورنہ روزی منتشر ہو کے ملے گی جتنی مقدر میں ہے، لیکن مصیبت کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ ملے گی۔ مثال سے بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے، جو پرندے اڑتے رہتے ہیں وہ جگہ جگہ ایک ایک دانہ چگتے رہتے ہیں، جو مرغی گھر میں پلی ہوئی رہتی ہے آدمی ایک کٹوری میں اس کے سامنے لے جا کر دانہ رکھ دیتا ہے، سہولت کے ساتھ اس کو مل جاتا ہے۔ تو روزی تو ملے گی، بغیر برکت کی ملے گی، پریشانی کی ملے گی۔ یہ اسباب کو اختیار کریں گے، روزی ملے گی، برکت والی ملے گی، آسانی کے ساتھ ملے گی۔ اور یاد رکھیں کہ اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے، محنت ہمارے ہاتھ میں ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنی ذات سے کوشش میں کوئی کسر نہ رکھیں تو انشاءاللہ نتیجہ اللہ کی طرف سے اچھا ظاہر ہوگا۔ بہت سے بے وقوف لوگ کہہ دیتے ہیں نہیں بھائی اللہ نے فرمایا ایسا بھروسہ کرو جیسے پرندے کرتے ہیں، کہ پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے تو اللہ کیسے کھلاتے ہیں؟ تو بھیا پرندے بھی گھونسلے میں سے نکل کے جاتے ہیں دن بھر پھر کے۔ یہ حدیث آدھی نہیں بولتے کہ جیسے وہ صبح بھوکے جاتے ہیں شام کو پیٹ بھر کے، تو وہ جاتے ہیں باہر۔ اللہ پاک آپ کی روزی دیں گے لیکن گھر میں نہیں ٹپکا دیں گے، آپ کے حصے کا پانی آپ کے بھگونے میں آ کے نہیں بھر جائے گا۔ تو اس لیے اسباب پر یقین نہ کرنا، اسباب کو اختیار کرنا، اللہ سے مانگنا، حلال طریقہ اختیار کرنا۔ جن لوگوں کو آپ عیش اور عشرت میں دیکھ رہے ہیں ان پر للچائی ہوئی نگاہیں نہ لگانا، ان پر اپنی رال نہ ٹپکانا۔ نافرمانی کے ساتھ ملنے والی روزی پکڑ کے لیے ہے، فرما برداری کے ساتھ ملنے والی روزی اللہ کی طرف سے انعام اور عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال، پاک، طیب، برکت والی، عافیت والی، سہولت والی روزی عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔